بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع عنوان نمبر 68 ہے، بیع العقارات من غیر المسلمین فی غیر جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب کے علاوہ دارالاسلام کی زمینیں کفار کو بیچنے کا حکم۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک جزیرۃ العرب کے علاوہ کی زمینوں کی بات ہے تو غیر مسلموں کے لیے جائز ہے کہ مسلمانوں کی ملکوں کو وطن بنائے۔ تمام فقہائے کرام کے ہاں یہ جائز ہے کہ وہ دارالاسلام کی گھروں اور زمینوں کا مالک بن سکتے کفار۔ ہاں البتہ فقہائے متاخرین حنفیہ نے شہر کے اندر ان کو زمین بیچنے سے منع کیا تاکہ شہر کے اندر ان کی تعداد زیادہ نہ ہو۔ در المختار کی عبارت ہے، الذمی اذا اشتری دارا ای اراد شراءها فی المصر لا ينبغی ان تباع منہ۔ ذمی اگر شہر کے اندر گھر خریدنا چاہتا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے۔ فلو اشتری، اور اگر اس نے خرید لیا، یجبر علی بیع من مسلم، تو اس کو مجبور کیا جائے کہ اس کو بیچ دے مسلمان پر۔ وقیل، اور بعض فرماتے ہیں لا یجبر الا اذا کثر، صرف اس صورت میں مجبور کیا جائے گا جب کفار کی تعداد اور ذمیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اس کے تحت لکھتے ہیں، قال السرخسی فی شرح السیر، امام سرخسی رحمہ اللہ سیر کبیر کی شرح میں فرماتے ہیں، فإن مصر الامام فی اراضیہم للمسلمین کما مصر عمر رضی اللہ عنہ البصرہ والکوفہ فاشترى بهم اہل الذمہ دورا وسکنوا ما لم يمنعوا من ذلك۔ اگر امام نے کفار کی زمینوں میں مسلمانوں کے لیے شہر بنا دیے، جس طرح کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ اور کوفہ کو مصر شہر بنا دیا تھا، اب ذمی ان شہروں میں اپنے لیے گھر خریدتے اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ عقد ذمہ کیا ہے، اور یہ ہم نے اس سے عقد ذمہ ان سے اس لیے قبول کیا تاکہ وہ اسلام کی اور دین کی خوبیاں جان لیں، ہو سکتا ہے وہ مومن ہو جائے۔ واختلاطهم بالمسلمین والسکن معهم یحق هذا المعنی، اب جب وہ مسلمانوں کے ساتھ اختلاط کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو تب یہ معنی یحقق هذا المعنی، یہ معنی تب محقق ہوگا، ثابت ہوگا، یعنی وہ اسلام کی خوبیوں سے واقف ہوں گے۔ امام شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا اذا قلوا، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب ان کی تعداد کم ہو۔ وکان بحیث لا تتعطل جماعات المسلمین ولا تتقلل الجماعہ بسکناہم بہذہ الصفہ، اور ان کی تعداد اتنی ہو کہ ان کی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت تعطل کا شکار نہ ہو، اور نہ مسلمانوں کی جماعت میں ان کی رہائش کی وجہ سے کمی واقع ہو۔ ہاں البتہ اگر ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت تعطل کا شکار ہو یا ان میں کمی واقع ہو، منعوا من ذلک، اتنی زیادہ ہو جائے کہ مسلمان کم ہو جائے، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، تو پھر ان کو منع کیا جائے گا اور ان کو حکم کیا جائے گا کہ وہ ایسی جگہ پر رہے جہاں پر مسلمان نہ ہو۔ وَهَذَا مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِي يُوسُف فِي الْأَمَالِ، اور یہی بات امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے امالی کے اندر۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں ان کو رہنے کی اجازت، اور اسی طرح ان کے لیے گھر خریدنے اور زمینیں خریدنے کی اجازت یہ مقید ہے اس بات سے کہ اسلام اور مسلمانوں کا مصلحت فوت نہ ہو، لہذا جہاں پر اسلام اور مسلمانوں کا مصلحت معتبرہ فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر ان کو رہائش کی اجازت بھی نہیں ہوگی، گھر اور زمینیں خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو معاصر علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو بیچنا ممنوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی فتوے کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ جو آج کل
یہودیوں کی وہاں پر رہائش کی وجہ سے جو ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں، یہ اسی فتوے کے چھوڑنے کی وجہ سے واقع ہوئے ہیں۔ وہاں پر کتنی سخت اور بھاری مصیبتیں جو اہل فلسطین کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ اسی فتوے کا ترک ہے۔ اللہ رب العالمین جلدی اہل فلسطین کو اس عذاب اور اس مصیبت سے نجات دے۔ عنوان نمبر 69 سلامت الاعضاء۔ اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ صحت بیع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بائع یا مشتری کے اعضاء صحیح سالم ہو، لہٰذا اعمیٰ یعنی اندھے کی بیع بھی صحیح ہے، اس کی شراء خریداری بھی صحیح ہے۔ وہ مبیع کو کس طرح معلوم کرے گا؟ تو وہ چھونے سے یا چکھنے سے یا سونگھنے سے معلوم کرے گا۔ اسی طرح گونگے کی بیع بھی اشارے کے ساتھ صحیح ہے، ایسی اشارہ جو اشارہ سمجھ میں آتا ہو۔ اور فرماتے ہیں حضرت کہ وَلَا نَعْلَمُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ خِلَافًا، ہمارے علم میں اس مسئلے کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ عنوان نمبر 70 بڑا عنوان ہے احکام تعدد المتعاقدین۔ متعاقدین کے متعدد ہونے کے متعلق احکام ہے۔ عنوان نمبر 70 تعدد المتعاقدین، متعاقدین کا متعدد ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر فقہاء کرام نے بیع کی صحت کے لیے یہ شرط لگایا ہے کہ متعاقدین عقد کے اندر متعدد ہوں گے، یعنی ایجاب کرنے والا الگ ہوگا، قبول کرنے والا الگ ہوگا، لہٰذا ایک شخص جانبین سے عاقد نہیں بن سکتا، وہ ایجاب کرنے والا بھی ہو اور قبول کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اس وقت بنے گی جب ایک آدمی ایک جانب سے اصیل ہو اور دوسرے جانب سے نائب ہو، لہٰذا ایک جانب سے اصیل بن کر وہ ایجاب کرتا ہے، دوسری جانب سے وہ نائب بن کر خود قبول کر رہے، تو یہ صورت تب ہوگی۔ تو پھر یہ جو دوسری صورت سے نائب بن رہا ہے، یہ نیابت کبھی کبھی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ نائب اور منوب عنہ یعنی جس کی طرف سے نائب ہے، ان دونوں کے درمیان جو نیابت ہوئی ہے یہ کسی عقد کی وجہ سے قائم ہوئے ہے۔ جس طرح کہ جو وکیل ہوتا ہے تو وکیل موکل کی طرف سے نائب بنتا ہے عقد وکالت کی وجہ سے، اور کبھی کبھی یہ نیابت ثابت ہوتی ہے شریعت کی حکم کی وجہ سے، جس طرح کہ باپ چھوٹے بیٹے کا نائب ہوتا ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے، اور کبھی یہ نیابت اس آدمی کی تعیین سے ہوتی ہے جس آدمی کو شریعت نے تعیین کا حق دیا ہے، جس طرح کہ وصی باپ مرنے یعنی مرض الوفات میں اپنے بیٹوں کی نگرانی کے لیے کسی کو وصی بنا دیتا ہے، تو یہ جو وصی ہوتا ہے یہ وصی یہ اس آدمی نے متعین کیا جس کو تعین کا حق ہے۔ تو یہ تمام صورتوں میں یہ دوسرے بندے سے نائب بن جاتا ہے، یعنی وصی جن کا وصی ہے ان کا نائب، وکیل موکل کا نائب، اور باپ چھوٹے بیٹے کا نائب ہے۔ ان میں سے ہر ایک قسم کے مستقل احکام ہیں، انشاءاللہ ذیل میں ہم سب کو بیان کریں گے۔ عنوان نمبر 71 فرماتے ہیں هل يجوز ان يعقد الوکیل البیع لنفسه، کیا وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے لیے بیع منعقد کرے، یعنی اپنے اوپر چیز بیچتے؟ تو اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء کرام کی ہاں یہ اصل ہے کہ وکیل اپنے لیے عقد نہیں کر سکتا، اور وکیل وہ عقد کے دونوں طرف یعنی ایجاب اور قبول اپنے ذمے نہیں لے سکتا، دونوں کی ذمہ داری وہ وکیل پر عائد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر زید نے عمر کو وکیل بنا دیا اپنے سامان بیچنے کا، تو عمر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر بیچ دے وکالت کے حکم کی وجہ سے۔ اگر اس کو اس سامان کے خریدنے کی خواہش ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہوگی کہ وہ ایجاب کرے گا اور زید قبول کرے گا۔ یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے۔ ہاں البتہ ائمہ اربعہ نے اس
حکم کی منع کی جو علت ہے تعلیل کے اندر اختلاف کیا ہے۔ حضرات حنفیہ اور حضرات شافعیہ کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بعض احوال میں ایک آدمی جو جانبین سے عقد کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اس منع کا دار و مدار وہ اس بات پر ہے کہ شخص واحد وہ بیع کے دونوں طرفین یعنی ایجاب اور قبول کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ بیع کے اندر حقوق عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں، اور بیع کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ متضاد حقوق ہوتے ہیں۔ مثلا بیع کے اندر تسلیم بھی ہے، تسلیم اور تسلم کے اندر تضاد ہے۔ تسلیم کا مطلب حوالے کرنا، اور تسلم کا معنی حوالہ لینا یعنی قبضہ کرنا۔ اسی طرح طلب اور یعنی مطالبہ ہے، تو مطالبہ کسی سے کسی حق کا مطالبہ کرنا اور دوسرا اس کو حوالے کر دیتا ہے، تو اگر ایک ہی آدمی عاقد ہوگا تو یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ شخص واحد مسلم بھی ہو متسلم بھی ہو، یہ طالب بھی ہو مطالب بھی ہو، اور یہ محال ہے کہ ایک آدمی خود مطالبہ کرنے والا بھی ہو اور مطالبہ بھی اپنے آپ سے کر رہا ہو۔ اپنے آپ سے مطالبہ کرنا، اپنے آپ کو چیز حوالے کرنا، یہ چیز محال ہے۔ اس لیے شخص واحد وہ عقد کے دونوں طرفین یعنی ایجاب اور قبول کا ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ اسی علت کی بنیاد پر حضرات حنفیہ اور حضرات شافعیہ وکیل کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے اوپر کوئی چیز بیچ دے، اگرچہ موکل کی اجازت سے کیوں نہ ہو، اور اگرچہ ثمن مثلی سے زائد کیوں نہ ہو۔ لیکن جس طرح کہ پہلی بات گزر چکی کہ اگر یہ آدمی چیز اپنے اوپر بیچنا چاہتا ہے یعنی اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو ضرورت ہوگی کہ یہ ایجاب کرے گا اور موکل اس کے ساتھ یعنی قبول، تو اس کا ایجاب اور قبول موکل کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کا منو بعنہ یعنی اس کا جو موکل ہے یا اس کا جو منو بعنہ جس کی طرف سے یہ نائب ہے، اگر اس کے اندر عقد کی اہلیت ہی نہیں ہے اور تہمت بھی منتفی ہو، تہمت بھی موجود نہ ہو اس کے اوپر، تو پھر یہ اپنے اوپر بیچ سکتا ہے اور خود اپنے لیے خرید سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ جس طرح کہ اس کے بعد والے عنوان کے تحت آ رہا ہے کہ باپ اپنے چھوٹے بیٹے کا مال اپنے اوپر بیچ سکتا ہے، اپنے لیے خرید سکتا ہے۔ تو اب اس صورت میں جب منو بعنہ کے اندر عقد کی اہلیت نہیں ہے اور تہمت بھی منتفی ہے، تو اب جو ہے وہ حکماً دو آدمیوں کی طرح ہے، لہٰذا حکماً یعنی ایک آدمی کے طور پر وہ موجب ہے اور دوسری آدمی کے طور پر وہ قابل قبول کرنے والا ہے، تو حکماً یہ عاقد متعدد ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَبْدُو أَنَّ الْقَانُونَ الْوَضْعِيَّ الْإِنْگْلِيزِيَّ نَحَا فِي هَذَا الْبَابِ مَنْحَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، بظاہر انگریزی قانون بھی اس باب میں حنفی اور شافعیہ کے مطابق ہے کہ انگریزی قانون بھی وکیل کو منع کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز خرید لے، اور وہ اس کس بنیاد پر؟ تعارض المصالح کی بنیاد پر، مصلحتوں کے درمیان تعارض، مصلحتوں کا تعارض، اس اصول کے بنیاد پر۔ لہٰذا انگریزی قانون میں موکل کی طرف سے اذن عام کافی نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہوگا کہ وکیل الگ سے اجازت لے اور تمام تفصیلات اس کو موکل کو بیان کرے، وہ وجوہات بیان کرے جن وجوہات کی بنا پر یہ اپنے لیے چیز خرید رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انگریزی قانون نے یہ شرط لگا لیا تو یہ شرط یہ معالن اس بات کی طرف لوٹتا ہے کہ موکل قبول بھی کرے گا
تو وہی حضرات حنفی اور شافعی والا موقف ہو گیا کہ اس کا ایجاب اور قبول موکل کے ساتھ ضروری ہے۔ جہاں تک حضرات مالکیہ کا مسلک ہے تو حضرات مالکیہ کے کلام سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہاں پر ایک آدمی یعنی موکل جو وکیل ہے اپنے لیے اس لیے چیز نہیں خرید سکتا کہ اس کے اندر تہمت موجود ہے۔ اگر تہمت موجود نہ ہو، تہمت ختم ہو جائے، کس طرح ختم ہوگا؟ موکل نے اجازت دے دیا یا یہ اپنے لیے ثمن مثلی سے زیادہ پر خرید رہا ہے، اور بعد تناہی الرغبات، رغبات یعنی خواہشوں کے ختم ہونے کے بعد، یعنی اس نے اس کی جو قیمت لگائی ہے اس قیمت پر خریداری کا کوئی بھی خواہش مند نہیں ہے، گویا کہ اس نے سب سے زیادہ قیمت لگائی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اپنے لیے خریداری جائز ہوگی۔ امام دسوقی فرماتے ہیں وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَنْعَ مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ بَعْدَ تَنَاهِي الرَّغَبَاتِ، کہ یہ جو ایک آدمی یعنی طرف العقد کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، تو یہ منع مقید ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کی یہ خریداری، وکیل کی خریداری بعد تناہی الرغبات، رغبتوں کو ختم کرنے کے بعد ہو، یعنی رغبت ختم ہونے کے بعد کوئی اس کا یعنی جتنا قیمت یہ لگا رہا ہے اتنی قیمت پر کوئی خریدنے کا خواہش مند نہ رہا ہو۔ دوسری بات ہے وَبِمَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّهُ فِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ، دوسری بات یہ ہے کہ سامان کا جو مالک ہے اس نے اس کو اجازت دی ہو کہ اس نے اس کو اجازت نہیں دیا کہ وہ اپنے لیے خرید لے، لہٰذا اگر رغبات کے ختم ہونے کے بعد یا موکل کی اجازت کے بعد یہ اپنے لیے خرید رہا ہے تو اس کا اپنے لیے خریدنا تب جائز ہوگا۔ اور فرماتے وَمِثْلُ إِذْنِهِ لَهُ فِي شِرَائِهِ مَا لَوِ اشْتَرَاهُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ، اسی طرح موکل کی اجازت کی طرح دوسری صورت بھی ہے کہ اگر یہ موکل کی موجودگی میں اپنے لیے اس چیز کو خرید رہا ہے جس کو موکل نے اس کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا، موکل کی موجودگی میں کہتے میں خرید رہا ہوں اپنے لیے، اور موکل منع نہیں کر رہا تو یہ بھی جائز ہوگا، لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ حُکْمًا، اس لیے کہ اس کی موجودگی میں جب کر رہا ہے تو گویا کہ اس کو موکل کی طرف سے حکماً اجازت مل گئی۔ حضرات مالکیہ کے مسلک کی تفصیل کے بعد اب حضرات حنابلہ کا مسلک بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حنابلہ کا ایک روایت وہ تو حنفی اور شافعیہ کے موافق ہے، اور دوسری روایت میں انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ شخص واحد وہ عقد کے طرفین کا ذمہ دار نہیں بن سکتا، اپنے ذمے دونوں طرفین کو نہیں لے سکتا کہ ایجاب بھی وہ خود کرے قبول بھی وہ خود کرے، لیکن اگر وکیل سے تہمت ختم ہو، اس کے اوپر کوئی تہمت نہیں آتا اس طور پر کہ وہ ثمن مثلی سے زیادہ قیمت لگا رہا ہے، تو پھر اس کو اپنے اوپر بیچنا جائز ہے، لیکن اس بیچنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس بیچنے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ دوسرے بندے کو وکیل بالبیع بنائے گا اور خود اصیل فی الشراء بن کر اس سے خریدے گا، خود اصیل بنے گا دوسرے کو وکیل بنائے گا، اور یا یہ کہ دوسرے کو وکیل بالشراء بنا لے گا اور اپنا وکیل یعنی دوسرا اس کی طرف سے وکیل، اور یہ خود بائع بن جائے گا اپنے موکل کے لیے یہ بائع، اور دوسرا اس کی طرف سے وکیل تو اس سے خرید لے گا۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ نَفْسِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ، کہ جس کو کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا گیا اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے لیے خرید لے، ایک روایت کے مطابق، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق، نقلہا مہنا، جس کو مہنا رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور یہی امام شافعی اور اصحاب الرائے یعنی حضرات حنفیہ کا مذہب ہے۔ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ، اور اسی طرح وصی کا بھی حکم ہے کہ وصی بھی اپنے لیے چیز نہیں خرید سکتا،
وحکی عن مالک والاوزاعی جواز ذلک فیہما، امام مالک اور امام اوزاعی دونوں کی صورت میں جواز کے قائل ہے۔ یہ تو آگے امام احمد ابن حنبل کی دوسری روایت بیان کر رہے ہیں۔ والروایت الثانی عن احمد یجوز لہما ان یشتریا بشرطین، کہ ان دونوں وصی اور وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے لیے خرید لے دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 ان یزید علی مبلغ ثمنہ فی النداء، ان یزید کہ یہ دونوں اس کے اوپر جو بولی لگی ہے، یعنی مزائدہ کے اندر اس کے اوپر جو بولی لگی ہے تو اس سے سب سے زیادہ قیمت یہ دے، سب سے زیادہ قیمت دے۔ دوسرا شرط ہے ان یتولی النداء غیرہ، اور دوسری یہ جب یہ قیمت دیں گے تو یہ چونکہ خود وکیل ہے تو وہاں پر پھر بولی لگانے کے لیے یہ کسی دوسرے کو ذمہ دار بنا دے، دوسرے کو وہ اپنی طرف سے وکیل بنا دے۔ قال القاضی یحتمل ان یکون اشتراط تولی غیرہ النداء واجبا، یہ دوسرا جو بولی لگانے کا ذمہ دار بن رہا ہے تو یہ جو شرطیں ہو سکتے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جو شرط لگایا تو اس میں وجوب کا بھی احتمال ہے، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مُسْتَحَبًّا، اور اس کے مستحب ہونے کا بھی احتمال ہے۔ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِظَاهِرِ کلامی، لیکن واجب ہونا یہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ امام احمد کے کلام کا ظاہر یہی ہے کہ اس کے نزدیک یہ جو شرط ہے کہ دوسرا آدمی وہ بولی لگائے گا تو اس کی طرف سے یعنی وکیل بن کر، تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے کلام کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرط وجوب کے لیے ہے۔ امام ابو الخطاب فرماتا ہے شرط الثانی ان یولی من یبیع، کہ دوسرے آدمی کو وکیل بنا دے، والی بنا دے، نگران بنا دے جو اس چیز کو بیچ دے، اور خود یہ ایک خریدار بن جائے۔ فَإِنْ قِيلَ سے پھر علامہ ابن قدامہ نے ایک اشکال نقل کیا، پھر خود اس کا جواب دیا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ یہ دوسرے آدمی کو وکیل بالبیع کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو دوسرے کو بیچنے کے لیے یہ چیز دے گا تو یہ تو توکیل ہے، اور وکیل کو تو توکیل کی اجازت نہیں ہے، وکیل تو کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یجوز التوکیل فیما لا یتولی مثل بنفسہ، کہ ان چیزوں میں توکیل جائز ہوتی ہے وکیل کے لیے جن چیزوں کی آدمی خود ذمہ داری نہیں لیتا، جن چیزوں کے بذات خود جن کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور مزائدہ کے اندر بھی عادت یہ جاری ہے کہ اکثر لوگ وہ بذات خود مزائدہ کے اندر بولی لگانے کا ذمہ داری نہیں لیتے، لہٰذا اگر اس نے کسی انسان کو وکیل بنا دیا کہ وہ اس کے لیے خرید لے اور یہ اس کے اوپر بیچ دے تو یہ بھی جائز ہے اس روایت کے مطابق۔ پہلے ایک صورت کیا تھی؟ پہلی صورت اوپر بیان کیا ہے کہ یہ دوسرے کو وکیل بالبیع بنا دے اور خود مشتری بن جائے۔ اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے کو وکیل بالشراء بنا لے اور خود بائع بن جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اس لیے دوسری صورت تو بغیر اشکال کے جائز ہے، لِأَنَّهُ امْتَثَلَ أَمْرَ مُوَكِّلِهِ فِي الْبَيْعِ، اس لیے کہ اس نے تو اپنی موکل کی امر کو پورا کیا بیع میں۔ موکل نے اس کو کیا کہا تھا کہ بھائی اس کو بیچ دے، تو اس نے اپنے وکیل کو اوپر بیچ دے دیا۔ وَحَصَلَ غَرْضُ مِنَ الثَّمَنِ، اس کی موکل کا جو غرض تھا، مقصد تھا، پیسہ، وہ بھی حاصل ہوا۔ فَجَازَ، تو جائز تھا، کما لو اشترى اجنبی، جس طرح کہ اگر اس چیز کو اس سے اجنبی خریدتا تو جائز، تو اسی طرح اگر اس سے اس کا وکیل خرید لے تو تب بھی جائز ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔